السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ آپ ٹاپک دیکھ کر تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کہ نماز میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ سات چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر وہ ساتوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ چیز آج ہم لوگ آج کے سبق میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں، چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر لیں، لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کو، اور آپ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ دین کی بات سیکھنا اور سکھانا ہمیں دونوں کرنا ہے۔ سیکھیں گے تو بھی ثواب، سکھائیں گے تو اجر و ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو ہم لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، نماز کے شرائط اسے کہے جاتے ہیں، نماز کی کنڈیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں، اگر اسے ہم پورا نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 7 چیزیں ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں۔ نماز کے بعد 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں کر لی آپ، اگر بدن پاک نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہے لیکن کپڑا پاک نہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 سطر کا چھپانا۔ اب یہ سطر کیا ہے؟ سطر مرد کے لیے الگ ہے، عورت کے لیے الگ ہے۔ سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ مرد کا سطر ہوتا ہے ناف کے لے کر کے گھٹنے سے نیچے تک، ٹھیک ہے، یہ مرد کا سطر ہے۔ اور عورت کا سطر ہے یہ چہرے اور ہتھیلی اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن سطر ہے، اس کو چھوڑ کے، یعنی یہ ہتھیلی چھوڑ دیں آپ، چہرہ چھوڑ دیں، اور ٹخنا سے نیچے ادھر قدم، ایسے قدم رکھتے ہیں نا، اس کو کہا جا رہا ہے، تو وہ قدم چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں چھوڑ کے عورت کا پورا بدن سطر ہے۔ اگر کوئی یہاں تک پہنا ہے اور ادھر کھل جاتا ہے اس کا، اور اتنا دیر کھل جاتا ہے کہ ایک تسبیح کہی جا سکتی ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو مرد کا سطر سمجھ میں آ گیا، اور عورت کا ہاں یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں اگر کوئی شخص صرف ہاف پہن لے اور نماز پڑھ لے، مرد جو ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ شرائط میں سے۔ لیکن سنن الگ ہے، سنت الگ ہے۔ سنت کرنے سے نماز کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، نماز مکمل ہوتی ہے۔ لیکن فرض کے لیے کسی وجہ سے، مان لیجیے اگر کپڑا نہیں ہے یا پھر چھوٹا ہو گیا یا مجبوری میں ایسا کچھ وجہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ یہیں تک کھلا رہ گیا مرد کے لیے، تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ڈھکا رہتا ہے۔ عورت کے لیے تو وہ شرط ہے، سطر اس کا یہی ہے نماز کے لیے۔ اور عورت کا سطر باہر میں غیر محرم کے سامنے پورا بدن سطر ہے، چاہے وہ چہرہ ہو چاہے ہاتھ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عورت کے لیے سطر شامل کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سطر کا چھپانا۔ نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ اب نماز کا وقت نہیں ہوا اور اگر ہم نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی نماز۔ ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں، یا ظہر کا وقت میں عصر کا پڑھ لے رہے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت کا نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا شرط ہے، کنڈیشن ہے، نہیں وقت کا اگر وقت نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی کعبہ کی طرف۔ تو قبلہ ہمارا کدھر ہے؟ پچھم کی طرف ہے، ہندوستان میں، انڈیا میں ہے نا، تو ہم لوگ قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا، قبلہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7 نیت کرنا، یعنی ہم جس وقت کا نماز پڑھ رہے ہیں، جس وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ضروری ہے، شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم مان لیجیے ظہر پڑھ رہے ہیں اور نیت زبان سے نہیں، دل سے ہی نیت ہو جائے، زبان سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہم عصر کا نماز جو ہے، عصر کی نماز، عصر کی نماز جو ہے فرض پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر کا فرض پڑھنے جا رہے ہیں، یا پھر جس وقت کا بھی یہ ارادہ ہونا چاہیے دل میں، اسی کا نام نیت ہے۔
ٹھیک ہے، یہ 7 چیزیں تھیں، اگر چھوٹ جائے تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ اگر یہ 7 میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی، ہے نا۔ یہ تو شروعاتی ہے، باقی بات اندر بھی ہے نماز کے اندر کہ وہ کون سی چیزیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ یہ نماز سے پہلے سمجھ جائیں کہ یہ نماز کے باہر جو چیزیں ہیں تو ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور بھی 6 چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کی بات ہم لوگ اگلے ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، تو اگلے ویڈیو میں ملیں گے پھر انشاءاللہ۔ یہ نوٹ دیکھ لیں، وہی سطر کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک سطر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مرد کے لیے، اور عورت کے لیے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ یہ سطر کا چھپانا جو اوپر بات کی گئی نا، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سطر کا چھپانا، تو آدمی سطر کیسے چھپائے گا، تو یہ سطر کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ 7 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی، تو اگر آئندہ کبھی ایسی آپ کی زندگی میں آئے گا مسئلہ کہ اگر مان لیں کہ بدن ناپاک تھا یا کپڑا ناپاک تھا یا جگہ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو ناپاک تھا، یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، ہماری نماز تو ہوئی نہیں، تو پھر نماز آپ لوٹا لیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اسے شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، دیکھنے والے کو بھی، تمام احباب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر وہی میں کہتا ہوں کہ آپ جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں، مزید اسباق بھی ضرور دیکھیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔